السلام علیکم دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت سے حدیثیں وارد ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے۔ گویا کہ دونوں ایک ہیں، تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، اور حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، اور حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ دنیا والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالی سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبہ شریف کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں بیٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ کو اور حضرت علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعہ کے 3 روز بعد ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے
اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاذانی ابنایا و ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی و اما حسین فلہ جرأتی وجودی، حسن کے لیے میری ہیئت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جراءت و سخاوت ہے۔ اور حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم سنی کے زمانہ میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو، حسین کو پکڑ لو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جب سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف یعنی حضرت امام حسین کی طرف سے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو، حسن کو پکڑ لو۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک